دوستوں کو سلام۔ کلاسیکل امپیریلزم ہمارا موضوع ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کلاسیکی تہذیب نیم غلامداری کی تہذیب تھی، جو غلامداری کے بعد غلامداری کے خلاف مزاحمت کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ غلامداری پریمیٹو امپیریلزم کی تہذیب تھی۔ غلامداری قانونی نظام تھا، اور یہ نظام ڈیوائن سسٹم بتایا گیا تھا۔ دیوتاؤں نے غلامداری کا نظام پیدا کیا تھا، یہ پادریوں نے بیان کیا تھا۔ غلامداری میں دو طبقے تھے، آقا طبقہ اور غلام طبقہ۔ آقا غلاموں کا مالک تھا، اور یہ ملکیت قانونی تھی۔ آقا کو اختیار حاصل تھا، وہ اپنے غلام کو بیچ سکتا تھا، گروی رکھ سکتا تھا، کرائے پر دے سکتا تھا، قتل بھی کر سکتا تھا۔ غلامداری ایک قانونی نظام تھا۔ ہم نے دیکھا ناظم جوکھیو قتل ہوا۔ آقا پارلیمنٹ کا ممبر ہے، حاکم ہے، اور اس کو اختیار ہے غلام کو قتل کرنے کا۔ ناظم جوکھیو غلام تھا، قتل ہوا، بات ختم ہوئی۔ غلامداری کے خلاف مزاحمت کا آغاز ہوا تھا، اور یہ غلامداری کے خلاف جنگ میں تبدیل ہوا۔ اس جنگ کی قیادت اسپارٹکس نے کی۔ رومن امپائر کا دور تھا، جس کے نتیجے میں غلاموں نے آزادی کی جنگ کا آغاز کیا۔ اسپارٹکس شہید ہوا۔ اس کے بعد جیسس کرسٹ آئے۔ جیسس کرسٹ نے آزادی کا بیانیہ پیش کیا، متبادل نظام پیش کیا۔ جیسس کو مصلوب کر دیا گیا، اور غلامداری کے خلاف جنگ کی قیادت گریٹ مدر، عظیم ماں مریم نے کی۔ مریم نے تحریک آزادی کو آگے بڑھایا۔ آخری معرکہ ارم میں ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامداری کے خلاف جنگ کی قیادت کی۔ غلاموں نے فتح حاصل کی، اور غلامداری کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت محمد نے 10 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر نیو سوشل کانٹریکٹ کا اعلان کیا۔ آخری خطبہ میں بتایا، غلام آزاد ہے۔ آزادی کا اعلان کیا، سود کا خاتمہ کیا، اور نسلی امتیاز کو غیر قانونی، غیر فطری قرار دیا۔ اس بیانیہ میں کہا گیا، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں، سود حرام ہے، اور نسلی امتیاز
ایک بدکاری ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ آزادی کا بیانیہ حضور نے پیش کر دیا، یہ کلاسیکی تہذیب کی بنیاد تھی۔ اس کی بنیاد وحدت پر تھی، اشتراکیت پر تھی۔ آپ دیکھیں، فلسفی میں دیکھیں، تھوڑا غور کریں کہ اس بیانیہ میں، نیو سوشل کانٹریکٹ میں، غلام اور آقا کا خدا ایک تھا، اور یہ بات آقا کو قبول نہیں تھی۔ اس جنگ میں غلامداری کا خاتمہ کر دیا گیا، مگر رد انقلاب کی تحریک شروع ہوئی۔ سرداروں نے غلاموں کی آزادی کو قبول نہیں کیا اور رد انقلاب کیا، جس کی صورت میں نیم غلامداری نظام قائم ہوا۔ غلامداری قائم رہی، بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، تاجر تھا، کسان تھا، غلام تھا۔ یہ طبقاتی نظام تھا جس میں غلام قانونی غلام نہیں تھا، مگر عملی طور پر آزاد بھی نہیں تھا۔ کلاسیکی امپیریلزم میں اور غلامداری میں اگر شارپ لائن ڈرا کریں تو واضح ہے کہ غلامداری کی تہذیب میں غلامداری قانونی تھی، جبکہ کلاسیکی امپیریلزم میں غلامداری غیر قانونی تھی۔ سرداروں نے غیر قانونی طور پر اپنی حاکمیت قائم کی، طبقاتی نظام قائم کیا اور غلامداری کا نظام بھی قائم کیا۔ یہ نیم غلامداری تھی جس کو ہم کلاسیکی امپیریلزم کا نام دیتے ہیں۔ غلامداری کی تہذیب میں اور کلاسیکی کی نیم غلامداری کی تہذیب میں دو کردار آزاد تھے، وہ کبھی غلام نہیں ہوئے۔ ان میں ایک طوائف تھی اور دوسرا صوفی تھا۔ صوفی آزادی کی نظم لکھتا تھا، گیت لکھتا تھا، طوائف آزادی کا گیت گھنگرو باندھ کے، ناچ کے گاتی تھی۔ جاگیردار طوائف کے کوٹھے پر متھا ٹیکنے جاتے تھے، وہ غلام تھے، طوائف آزاد تھی، اور دوسرا صوفی آزاد تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نیم غلامداری نظام قائم ہے۔ قانون میں، آئین میں سارے شہری آزاد ہیں، برابر ہیں، مگر یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کلاسیکی تہذیب نیم غلامداری کی تہذیب تھی۔ کلاسیکی امپیریلزم غیر قانونی غلامداری کا نظام تھا۔ اس کے بعد جدید امپیریلزم قائم ہوا۔ اس پر بات کریں گے نئی ملاقات میں۔ شکریہ۔